ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے، فقط آپ کے لیے، لکا اللام للاختصاص، فقط آپ کے لیے، ورفعنا لکا ذکرک، آپ کے ذکر کو بلندی عطا کر دی، رفعت عطا کر دی۔ رفعنا ماضی مطلق کا صیغہ ہے، اللہ نے رفعنا سے بتایا کہ مصطفیٰ کا ذکر آج بلند نہیں ہوا، ازل سے بلند کر دیا گیا۔ ازل کسے کہتے ہیں؟ ماضی کے اس زمانہ کو جس کی ابتدا نہ ہو۔ ابد کسے کہتے ہیں؟ مستقبل کے اس زمانہ کو جس کی انتہا نہ ہو۔ اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو ازل سے رفعت بخشی، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب آپ کی ذات تو بلند ہے ہی، ہم نے آپ کے تذکرہ کو بھی رفعت بخشی ہے، آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو رفعت کس طرح عطا کی، بلندی کس طرح بخشی؟ یہ سوال جب پیدا ہوا اس کے جواب میں ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی کئی صورتیں آئیں۔ کنز العمال میں ایک صورت کا ذکر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فقال انہوں نے آ کے کہا ان ربی و ربک یقول لک، میرا اور آپ کا رب آپ سے پوچھتا ہے تدری کیف رفعت ذکرک، حبیب آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کے ذکر کو رفعت کیسے عطا کی ہے، میں نے آپ کے ذکر کو بلندی کیسے بخشی ہے؟ حضور کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جبریل نے عرض کیا حضور اللہ کی ذات فرماتی ہے میں نے آپ کے ذکر کو رفعت اس طرح عطا کی کہ لا اذکر الا ذکرت معی، میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملایا، میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ شامل فرمایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میرا ذکر ہوگا تب آپ کا ذکر ہوگا۔ مفسر ابن جریر طبری نے تفسیر ابن جریر میں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا۔ جبریل نے کہا اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب جب میرا ذکر کیا جائے گا تب آپ کا ذکر کیا جائے گا، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا ذکر کیا جائے گا، جو میرا ذکر کرے گا وہ آپ کا ذکر کرے گا۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، میں نے آپ کے ذکر خیر کو اپنے ذکر خیر کے ساتھ ملا دیا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں اللہ نے تمام اسلامی شعائر میں اپنے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کے ذکر کو جوڑ دیا۔ اگر کلمے میں ذکر خدا ہے، ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، اذان میں ذکر خدا ہے، ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، اقامت میں ذکر خدا ہے، ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا سابقہ آسمانی کتب میں اگر ذکر خدا ہے، ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، اگر عید الفطر کے خطبہ میں ذکر خدا ہے، ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، اضحیٰ کے خطبہ میں ذکر خدا ہے، ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، جمعہ کے خطبہ میں ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، نکاح کے خطبہ میں اگر ذکر خدا ہے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، اگر تشہد میں ذکر خدا ہے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، اگر درود میں ذکر خدا ہے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے۔ ابو الفدا حافظ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ علم نشرح کی تفسیر میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر ذکر کیا۔ حضرت حسان کہتے ہیں اغر علیہ للنبوت خاتم، اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد وزم الالہ اسم النبی الى اسمہ،
اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک له من اسمه لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد، آپ پر اللہ کی جانب سے نبوت کی نورانی مہر چمک رہی ہے اور آپ کی نبوت و ختم نبوت کی شہادت دے رہی ہے۔ ضم الالہ اسم النبی الہ اسمہ، اللہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ملا دیا۔ کب؟ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن ہر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد کی صدا بلند کرتا ہے۔ وشک لہ من اسمہ لیجلہ، اللہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی سے نکالا ہے۔ فذو العرش محمود وہذا محمد، وہ عرش والا محمود ہے اور یہ فرش سے عرش پہ جانے والا محمد ہے۔ مادہ محمود کا بھی حمد ہے، مادہ محمد کا بھی حمد ہے۔ محمد بھی مفعول کا صیغہ ہے، محمود بھی مفعول کا صیغہ ہے۔ محمود رب ہے، محمد شاہ عرب ہے، اس کی ربوبیت ہے، آپ کی نبوت ہے، اس کی الوہیت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، آپ کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہے۔ تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں عزا میں، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں عزا میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے